السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمر حیات خان آفیشیل یوٹیوب چینل اور سینٹ الیکشن پہ بات کریں گے ہم اور لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے کا بٹن جو ہے وہ دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہیں. آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں کیونکہ قومی اسمبلی میں یہ الیکشن ہوگا اور قومی اسمبلی کے جو 342 ارکان ہیں وہ اس میں اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن اس وقت جو ایوان کی جو تعداد ہے وہ 341 کی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہوئی ہے اور انہوں نے ووٹ کسی کو نہیں دینا. تو اب 340 اراکین جو ہے وہ ووٹ کا استعمال کریں گے, حق رائے دہی کا استعمال کریں گے, جس میں 160 جو ہیں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اراکین بنتے ہیں, 180 جو ہے وہ حکومت کے اراکین بنتے ہیں. ہمارے ساتھ قمر حنیف صاحب موجود ہیں, بیورو چیف سچ نیوز لاہور, اور اس کے ساتھ ساتھ اینکر پرسن بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی نشست پر کون کامیاب ہوگا آپ کی نظر میں. کامیابی تو عمر حیات صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ نمبر گیم کے حساب سے تو اس وقت حفیظ شیخ صاحب آگے ہیں اور یوسف رضا گیلانی نے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ ان کو ڈیفیٹ کر سکے. وہ تو فیصلہ قومی اسمبلی کے ارکان کریں گے اور کل ہی کریں گے. لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم جیت چکی ہے. جیت اس طرح چکی ہے کہ پی ڈی ایم نے حکومت کی اکثریت میں ہونے کے باوجود حکومت کو پینک کر دیا ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے ڈسکا کا الیکشن ہوا چند دن پہلے. ڈسکا کا الیکشن حکومت کے لیے اس قدر وہ ٹف ثابت ہوا کہ پورے ٹنیور میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی اتنی پینک نہیں ہوئی جتنی اس الیکشن کے بعد پینک ہو گئی. اچھا, یہ مجھے بتائیں, آپ نے کہا پینک. ہم نے یہ دیکھا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی 2018 میں سینٹ کے انتخابات ہوئے, اس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی اپوزیشن کا بڑا کردار تھا. تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ پینک میں ہی تھی. تو حکومت کیا ہمیشہ پینک میں ہوتی ہے, یا یہ جو خفیہ بیلٹنگ یا اوپن بیلٹنگ والا معاملہ ہے اس سے معاملات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں؟ آپ نے بات کی تھی کہ کامیاب کون ہوا, تو الیکشن سے پہلے تو کامیابی ہے پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم کی کامیابی اس لیے ہے کہ اپوزیشن کا ہمیشہ کام ہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور حکومت کو پینک میں لے آئے. اور حکومت کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ پینک میں نہ آئے, وہ اپنے حواس کو قائم رکھے, اپنی پالیسیز کو پازیٹیو رکھے اور اپنا ایک ڈیلیوری کا اور گورننس کا جو طرز عمل ہے اس کو جاری رکھے. آپ لاہور میں ہیں, لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اس نے اس سینٹ انتخابات کے حوالے سے اب تک کیا اچیو کیا ہے؟ میں وہی گزارش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صرف نون لیگ کی بات نہیں کر رہے, اس وقت پی ڈی ایم کی بات ہم کرتے ہیں. اگر اس میں میجر پارٹی نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے. پی ڈی ایم نے, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے اور دیگر ان کی جو علائی جماعتیں ہیں, انہوں نے اچیو یہ کیا ہے کہ حکومت کو ایک ایسے کرائسس میں کھڑا کر دیا ہے جس میں اگر حکومت تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کرتی تو شاید اس کرائسس میں نہ آتی. آپ دیکھیں یہ خفیہ بیلٹنگ کا کیس کون لے کے گیا الیکشن کمیشن میں, جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور پتہ بھی تھا کہ یہ آئین کا معاملہ ہے اور آئین میں ترمیم کبھی بھی کوئی بھی کورٹ نہیں کر سکتی, وہ پارلیمان ہی کرے گی. لیکن حکومت نے خود اپنے گلے میں وہ سارا کچھ ڈال کے اور آخر میں رسوائی ہوئی, اپنے فیصلے سے ودرا ہونا پڑا. اسی طرح ڈسکا کا الیکشن تھا, اگر حکومت ہار بھی جاتی وہ الیکشن تو کوئی میٹر نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ نون لیگ کی سیٹ تھی پہلے, اور اس وقت بھی اگر اب بھی جیت جاتی تو حکومت کے لیے کوئی اتنی بڑی پریشانی کا سبب نہیں بننا تھا. لیکن حکومت نے اپنے اقدامات سے وہاں بھی اپنی جگہ انصائی کرائی, اس کے بعد یہاں اس پہ اب آ گیا دوسرا کہ اب آپ نے ویڈیو ریلیز کرنی شروع کر دی. ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو بھی آپ کے گلے پڑ رہی ہیں. تو اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو تو پے در پہ کامیابیاں مل رہی ہیں. وہ حکومت کو ڈیفینسو کر دینا یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. حکومت ڈیفینسو ہو گئی ہے. اب آگے نمبر گیم میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. خفیہ بیلٹنگ ہو گئی. انفارچونیٹلی جو کچھ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ کئی دنوں سے, یہ پارلیمان کے لیے اور جمہوریت کے لیے کوئی عزت کا باعث تو نہیں ہے, لیکن یہ سارے یہ سب معاملے اب تو ایک طرح کے ننگے ہی ہو گئے ہیں. اب نمبر گیم دیکھیں فیصلہ کرے گی, لیکن موریلٹی کے حساب سے اور دوسرا کانفیڈنس کے حساب سے اس وقت تک پی ڈی ایم آگے جا رہا ہے. پی ڈی ایم جیت چکا ہے. اب آگے نمبر گیم میں دیکھیں حفیظ شیخ صاحب جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. اگر جس طرح پی ڈی ایم نے پینک کریٹ کر دیا ہوا ہے حکومت کے لیے, اسی طرح نمبر گیم بھی اچیو کر لیتی ہے تو پھر حکومت کا اخلاقی جواز تو اسی وقت ختم ہو جائے گا.
कानूनी और आइनी जवाब बाकी रहेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो अदम एतमाद वगैरह और उस स्टेज बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद, और इनसे जानते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त अपोजिशन जो जमातें हैं वो नहायत पुरुमीद है। आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उस इजलास में बाकायदा तौर पर ये हिदायत जारी की गई कि नून लीग पूरी की पूरी जो है वो वोट करेगी यूसुफ रज़ा गिलानी को, और ये फ़ैसला हो चुका है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि फ़ैसला तो हो गया, लेकिन वो अददी अक्सरियत जो चाहिए वो पीडीएम के पास नहीं है। क्या समझते हैं आप कि किस तरह जो है वो पीडीएम अपने इस मकसद में कामयाब होगी? बड़ा पुरएतमाद गिलानी साहब हमें नज़र आते हैं, वो ख़त भी लिख रहे हैं कि जनाब मुझे वोट दें, इवन कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ख़त लिख दिया। देखिए, इलेक्शन का टेम्पो बनाना होता है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप पिछले इलेक्शंस देख लें, 18 के बाद जो भी इलेक्शन होता रहा है उसमें कभी टेम्पो इलेक्शन का नहीं बना था। फ़र्स्ट टाइम हम आप कह सकते हैं कि जिस तरह अभी मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त ये फरमा रहे थे कि डस्का इलेक्शन से बाकायदा टेम्पो बना, और अभी सेनेट के इंतखाबात जो हैं इसमें ये टेम्पो अपनी अरूज पे पहुंच गया है। तो अब असाब के ऊपर सवारी तो कर ली है पीडीएम ने, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन नंबर गेम्स की हम बात करते हैं। अब देखना तो ये होगा कि कल जब कौमी असम्बली का मार्का जो लगता है फेडरेशन की सीट के लिए, बाकी तो आपको पता है कि सिंध में एमकेएम ने 2 अपने वोटर्स के जो पेपर्स हैं, नॉमिनेशन पेपर्स दिए हैं। अब उनके तो वहाँ बंदे नहीं हैं, उनके सेंटर्स कैसे मुंतखब होंगे? या तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। अगर विड्रॉ नहीं भी करते हैं तो फिर उनको कौन वोट देंगे, कौन उनको सेंटर्स बनाएंगे? अगर एमकेएम के 2 सेंटर्स सिंध से बन जाते हैं तो फिर आप ये देखें कि शायद एमकेएम जो है वो फिर कहीं और रही होगी और वोट शायद कहीं और करेगी। तो ये एक मुमकिनात हैं कि वो अगर 2 लोग वहाँ ना हों उनके, तो फिर तो ये हो सकता था कि वो हुकूमत के साथ ही हैं। लेकिन वहाँ तो वो कह रहे हैं कि हम हमारे 2 सेंटर्स मुंतखब हो जाएंगे। अगर उनके 2 सेंटर्स वहाँ मुंतखब तो जरदारी साहब कराएंगे, तो फिर यहाँ फिर वो वोट किसको देंगे? ऑफर्स भी मौजूद हैं। तो ये अभी जो सिचुएशन है ना, वो इसके ऊपर कमेंट तो नहीं किया जा सकता फुली कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन ये हम ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, जमहूरियत के लिए अच्छा हो रहा है, और बाकायदा तौर पे जिसको आप कह सकते हैं कि जो हकीकी रूह है इंतखाबात की वो बेदार हुई है। और इमरान मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 226 के हवाले से है कि ओपन बैलेटिंग, खुफिया बैलेटिंग, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस जो सेनेट इलेक्शन में खुफिया बैलेटिंग होनी चाहिए या फिर ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए हो, ताकि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि सेनेटर्स का मुंतखब होना, वहाँ पर उनके लोग नहीं हैं, सेनेटर्स मुंतखब हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि बताया जाए कि जनाब कौन वोट कर रहा है? देखें, जो आइन की रूह है, आइन मौजूद है, जिंदा जावेद है, और उसने कहा है कि खुफिया रायशुमारी होगी, तो वो खुफिया ही होगी। वो ये इंतखाबात की रूह ही नहीं है कि आप खुलेआम, अगर आप खुलेआम वोट आपने डलवाने हैं तो फिर आपको आम इंतखाबात भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी आप कहें कि जी एक शख्स जो है नून लीग का बैठा हुआ है, एक शख्स पीपल्स पार्टी का बैठा है, एक बाकी दीगर जो कैंडिडेट हैं उनका एक पोलिंग एजेंट बैठा है, वही वोट कलेक्शन करते जाए उनके सामने, जिसने वोट के ऊपर मोहर लगानी लगा के दे दे। तो ये तो नहीं, उसकी रूह है। आके सिर पे हाथ रखी जाओ, वो देखें बात उस तरफ भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये खुफिया रायशुमारी, और ये मजाक करवाया गया है बाकायदा तौर पे पीटीआई हुकूमत के साथ, और फिर एक रेफरेंस बना के सदर पाकिस्तान को भेजा गया, सदर पाकिस्तान ने आगे भेज दिया। तो वो एक ख़ुद मजाक बन गए कि एक ऐसा जो कि कस्टोडियन है आइन का, 2 ओहदे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी कस्टोडियन है आइन का, और प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट मेन कस्टोडियन है आइन पाकिस्तान का। वो आइन पाकिस्तान को तशरीह तो नहीं, वो कह रहे हैं कि राय दे सुप्रीम कोर्ट,
یعنی کہ اگر آپ کو آئین سمجھ نہیں ہے تو بھائی آپ کہاں کس لیے جا رہے ہیں وہاں ان سے بات کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رائے طلب کر رہے ہیں. جی تو بالکل، یہ نقطہ جو آپ نے اٹھایا کہ آئین کی تشریح کے لیے یا آئین پر رائے لینے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس آخر حکومت کو کیوں جانا پڑا، یہ سوال ضرور اٹھے گا، کیونکہ آئین جو ہے وہ مقننہ ترتیب دیتی ہے اور مقننہ یعنی پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو باقاعدہ طور پر اس پہ ڈیبیٹ کر کے جو لا میکرز ہیں وہ اس تمام چیزوں کو حل کر سکتے تھے. جیسا قمر حنیف صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم ہو سکتی تھی اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو سکتی تھی، اور کیونکہ آئین میں اب تک کئی ترامیم ہو چکی ہیں اور 26 ترامیم کے بعد جو ہے یہ آئین یہاں پر موجود ہے. ایک 27ویں ترمیم ہو جاتی اور اس میں یہ بتایا جاتا کہ جناب ووٹنگ جو ہے وہ خفیہ بیلٹ سے نہیں بلکہ اوپن بیلٹنگ سے ہو. سامعین، آپ کا اور ناظرین، آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک ہے، اور یقینی طور پر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ 3 انفارمیشن اس ویڈیو میں موجود ہے.